چونکہ آپ گرمیوں کی راتوں میں چھت پر سوتے ہیں، اس لیے آپ کی نظر ہمیشہ آسمان کی طرف ہوتی ہے جہاں سے آپ کو سٹارز کی روشنی نظر آتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سٹارز کی عمر، پیدائش اور ان کے مختلف رنگوں کی باتیں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم سٹارز کی زندگی کے مختلف مراحل کو بھی سمجھائیں گے۔ تو براہ کرم ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں اور سائنس کی دنیا کے بارے میں خود محسوس کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی گرمیوں کی رات میں چھت پر سوئیں تو آپ کی نظر آسمان کی طرف جائے گی جہاں پر فائر فلائز کی طرح کچھ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ لامحدود تعداد میں ہوتے ہیں۔ آسمان میں یہ چھوٹے سے ڈاٹ جو کہ روشنی کی طرح ہوں، جگنو نہیں ہوتے بلکہ سٹارز ہوتے ہیں۔ اب ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ سٹارز کی عمر کتنی ہوگی، یہ کیسے وجود میں آئے، کب مرتے ہیں اور بہت کچھ۔ ان سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سٹار کی عمر 2 ارب سال جتنی ہوتی ہے؟ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سٹارز کیسے پیدا ہوئے؟ یہ سٹارز ہائیڈروجن گیس پر مبنی دھول کے بادل جس سے نیبولا کہتے ہیں، اس میں یہ سٹارز پیدا ہوتے ہیں۔ ان سٹارز کی اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے پروٹوسٹار کہتے ہیں۔ اس گرم کور کے ساتھ ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ ان کا پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن یہ سٹارز دھندلے ہوتے ہیں کیونکہ نیبولا میں دھول بادل ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے پروٹوسٹار گرم ہوتا ہے تو ان میں موجود نیوکلیئر فیوژن شروع ہو جاتا ہے اور سٹارز کا اگلا سٹیپ بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس عمل کو مین سیکوینس کہتے ہیں۔ یہ کیمیائی عمل ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کر کے ان کو ہیٹ اور انرجی دیتے ہیں جس سے سٹار چمکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات سٹارز کی درجہ بندی ایک ہائٹروسپرانگ ڈایاگرام نامی گراف بنا کر کرتے ہیں۔ ان کی یہ درجہ بندی سطح کی ہیٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے جسے سپر جائنٹس کہتے ہیں۔ سٹارز کی درجہ بندی روشنی کی مقدار اور روشنی کے لحاظ سے بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح کے عمل کو لومینوسٹی کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹارز مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں؟ جو سٹارز ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ نارنجی یا سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور جو سٹارز گرم ہوتے ہیں وہ سفید یا نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ سورج جیسے بڑے سٹارز اپنے مٹیریل کو چھوٹے سٹارز جو کہ نیبولا کے پیچھے گھرے ہوئے ہوتے ہیں میں چھوڑتے ہیں، جبکہ زیادہ بڑے سٹارز ایک سپر نووا مادے کو خلا میں اڑاتے ہیں جو بہت تھک جسم کا ہوتا ہے، اسے نیوٹرن کہتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑے سٹارز ہوتے ہیں وہ ہمارے سورج سے کم از کم 3 گنا بڑے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بڑے سٹارز کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ سٹارز جلدی گر کر مر جاتے ہیں۔ ہائیڈروجن گیس سے چھوٹے ہو یا بڑے سٹارز بنتے اور مرتے ہیں۔ اس سارے عمل کو ایک بلیک ہول بنتا ہے اور پھر سٹارز کو پوری کائنات میں بکھیرا جاتا ہے اور وہ شائن کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سٹارز ہی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے اندھیرا ہو تو یہ اپنی چھوٹی سی روشنی سے ہمیں راستہ بھی بتاتے ہیں۔